بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ کچھ آج ڈیفرنٹ قسم کے موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسٹیفن ڈرکو پلان کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے، پھر ان سے بات چیت کا عمل شروع ہوگا۔ اور ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ ان کی پارٹی کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک شخص کو متعین کر دیا گیا ہے کہ یہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات کی تجدید چاہتا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے ایک اجلاس بلایا۔ اس کے اندر پاکستان کے جتنے بھی سابق سفارتکار تھے، کمشنرز تھے، سیکرٹریز تھے، ان کو بلایا اور ان سے مختلف تجاویز طلب کی، اور سب نے مل کے ایک اسٹریٹجی پیپر جو ہے وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے، اور اب اس کے اوپر مزید غور و خوض ہوگا اور آگے یعنی یہ طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جائے یا جو کبھی اچھے تعلقات رہے ہیں ان کی تجدید کی جائے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں گے، اس سینس میں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز جو ہے وہ پاکستان کے اندر کھیلی جا رہی ہے۔ پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے، دوسرا ٹیسٹ میچ اس وقت دلچسپ صورتحال میں داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انہی موضوعات پہ بات چیت کے لیے مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب نے، ان کے ساتھ رضوان اشرف صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اور رضوان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کل جو ہے رانا تنویر حسین کے گھر پہ تشریف لائے، ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تھی، اور وہاں انہوں نے کچھ باتیں کی، خاص طور پہ یہ کہ افراط زر کی جو شرح ہے اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جو ستمبر کا مہینہ ہے اس دوران پھر مزید اس میں کمی آئے گی، جس سے مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں یقینی طور پہ ہم ڈیکریز دیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے کچھ اور یعنی اشاریے گنوائے کہ یہ وہ اشاریے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ درست سمت میں چل رہی ہے۔ انہوں نے فچ رپورٹ کا حوالہ دیا، اور چند دن پہلے ایک اور رپورٹ آئی، انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں؟ حکومت نے جس طرح سے دعویٰ کیا ہے، جس طرح سے وزیر اعظم نے کلیم کیا ہے، تو ہماری جو معاشی سمت ہے وہ ٹھیک ہے، وہ درست سمت میں یعنی ہماری جو معیشت کی گاڑی ہے وہ جا رہی ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ قانون کے نفاذ کی کمزوری ہے، اور قانون کی عملداری کم ہے، اتنی نہیں ہے، اور اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر وہ جو قائد اعظم نے تحقیق کی تھی ڈسپلن نہیں ہے۔ آپ ہمارا ٹریفک دیکھ لیں، ہمارے روزمرہ کے معمولات دیکھ لیں، ہمارے ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، یہ سب جو ہے اس میں ہمارے جو ڈسپلن ایک سینٹرل پوائنٹ تھا جس کو ہم نے گلے سے اتار دیا ہے، اور یہ خطرناک بات ہے۔ اسی ماحول میں جب دشمن کی شہ پر اور اس کی پشپنائی کے ساتھ جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ جب دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں تو بڑی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم قانون کی عملداری نہ لا سکے ان علاقوں پر جو دور دراز ہیں اور جہاں پر لوگوں کے پاس کسی کا دیا ہوا اسلحہ ہے اور وہ اسلحہ بغیر لائسنس کے ہے، لیکن پھر بھی ہم جمہوریت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جمہوری حکومتیں کتراتی ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے سے، حالانکہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ جس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑا اقدام کیا جائے، جیسے کچے کا علاقہ ہے، جیسے ہمارے افغان سائٹ پر جو ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے۔ جی اور بالکل، وزیر اعلیٰ رضوان اشرف بتاتے صاحب کی ہیں طرف کہ جی چلتے ہیں۔ یہاں تو ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے، جی وہ بریگیڈیئر صاحب، اسلحہ آپ اگر کا جواب آ لائسنسڈ گیا۔ ہے۔ جی رضوان فرمائیے۔ صاحب، رضوان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟
رضوان اشرف صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی رضوان اشرف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ بھی بہت تنقید کرتے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر، خاص طور پہ ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے. تو موجودہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے سٹیٹس پیش کیے ہیں جس سے انہوں نے یہ یعنی اپنا جو ان کا سٹانس تھا اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ اشاریے ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. ابھی یعنی 2 رپورٹس آئی ہیں 2 انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کی، جن میں فچ رپورٹ تھی، ایک رپورٹ اس کے بعد آئی، اور پھر اس کے علاوہ جو افراط زر کی شرح ہے وہ خاصی کم ہوئی ہے، 11% پہ آ گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید نیچے لے کے آئیں گے. اور پھر جو ریلیف ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے مختلف بجلی صارفین کو، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. آپ کیا کہتے ہیں سارے اقدامات؟ کیا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی جو معاشی سمت ہے وہ درست ہے؟ شیخ صاحب بہت شکریہ. دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے اس کے اندر 2 اہم ترین جو باتیں ہیں وہ کی ہیں، تو پر بات کر لیتے ہیں. آپ نے جو افراط زر کی بات کی، مہنگائی کی بات کی، انفلیشن ریٹ کی بات کی، وہ دوسرا آپ نے کہا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے جو 2 مہینے کا ریلیف دیا. تو دونوں کے اوپر جو نقطۂ نظر ہے، چلے میں اپنا نقطۂ نظر نہیں پوائنٹ آف ویو میں آپ کو جو مہنگائی ہے، افراط زر ہے یا انفلیشن ہے، اس کے لیے یہ چلے جائیں پبلک کے اندر، عوام کے اندر، اور گلی محلوں کے اندر، مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر، اور لوگوں کے پاس چلے جائیں. جو یہاں پر حالات ہیں، جو یہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو آپ جا کے ان سے پوچھ لیں کہ ان کے حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں، یا وہ مہنگائی سے کتنے تنگ ہیں، مہنگائی نے ان کا کتنا جینا حرام کیا ہوا ہے، مہنگائی کی وجہ سے ان کے اوپر کتنا عذاب نازل ہوا ہے، آپ کو بتا دیں گے. میرا اس پر بتانا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا. بات جو آپ کر رہے ہیں، جس کے آپ نے بات کی، رضوان صاحب، ابھی تو گورنمنٹ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، تو چند ماہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی تو کیسے آ سکتی ہے؟ میرا سوال یہی تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سمت درست ہے، جو وہ اقدامات لے رہی ہے، وہ جو میئرز لے رہی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. موجودہ حکومت نے، خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اس نے ایک ماہر معاشیات ہے برطانیہ کے اندر، اسٹیفن ڈرکو ان کا نام ہے، ان سے رابطہ کیا ہے، اور ان کو اپنی جو معاشی مجبوریاں تھیں، ان کے جو معاشی چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو درپیش، وہ ان کے سامنے رکھے ہیں، اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی پلان بنا کے دیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے اس گرداب سے نکلیں. تو انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، مگر چند بنیادی نکات انہوں نے موجودہ حکومت یعنی پی ایم ایل این کو آفر کیے ہیں کہ اگر آپ ان ایریاز کے اندر یہ جو اصلاحات لے کے آئیں تو آپ کی معیشت جو ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھ سکتی ہے، اور آپ کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہوں گی، آپ کو اپنی جو آپ کی اکنامکس ہے اس کو آپ کو لبرلائز کرنا ہوگا، اور جتنی بھی سبسڈیز آپ دے رہے ہیں مختلف طبقہ سوسائٹی کو، ان کو آپ کو منیمائز کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا. آپ کسی کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. اور اس طرح سے یہ کہا کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی آپ اضافہ کیا جائے، اور کچھ اور اس کے نکات ہیں. لیکن یہ جو رابطہ کیا گیا ہے اسٹیفن ڈرکو سے، یہ پی ایم ایل این نے ان اٹ سیلف کیا ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو ابھی اعتماد میں نہیں لیا. وہ شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ ابھی اس کے اوپر تھوڑا ہوم ورک ہو جائے، کوئی پراپر یعنی کوئی تجویز سامنے آ جائے، کوئی پیپر سامنے آ جائے، تو اس کے بعد باقی جو اس کے الائز ہیں پھر ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے. قطع نظر کہ یہ کیا ہے، اس سے کیا سامنے آتا ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈا جائے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، میرے خیال کے اندر جو اقدامات ابھی تک کیے گئے ہیں ان کے مثبت نتائج تو نظر آئے ہیں. مہنگائی کچھ کم ہوئی ہے، اور اقتصادی انڈیکیٹرز ہمارے جو ہیں وہ اوپر گئے ہیں. حال ہی میں موڈیز نے 5 ہمارے بڑے بینکوں کو اپ گریڈ کیا ہے، ان کی کریڈٹ ریٹنگ کو، جو ایک خوشائند بات ہے. اور
जो हमारी IT बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर की, उसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत हम इकोनॉमिक तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन फिर वही बात आती है कि सबसे पहले इस्तेहकाम होना चाहिए। हमारा अज़्म इस्तेहकाम अभी तक है, इस्तेहकाम नहीं है। तो अज़्म इस्तेहकाम अल्लाह अज़्म करे कामयाब हो इस्तेहकाम के जाए। हवाले से भी सियासी जमातें ताउन नहीं कर रही, वो भी लटका हुआ है। जी हाँ, तो अभी ये सारी बातें ठीक हैं, इनके पॉजिटिव नताइज निकलेंगे, मुल्क में इत्तेहाद होना चाहिए। और जो हमारी जो जमहूरियत है, इसमें एक ख़तरनाक ट्रेंड है कि हम सस्ती शोहरत के बहुत शौकीन हैं, और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अक्सर हम मुल्की मुफाद को बलाए ताक रख देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। मुल्क का मुफाद सबसे ऊपर होना चाहिए तमाम तरजीहात के अंदर, और अगर हमारी सही सियासत इस बिल्कुल से डगर ब्रिगेडियर पर साहब, चले हमें एक ब्रेक की तो तरफ फिर जाना है। मुल्क जब के ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से रिज्यूम करेंगे एक वक्फा, और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। स्टेफन डर्को प्लान के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है रिजवान अशरफ साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब। रिजवान साहब, आपकी तरफ आते हैं। स्टेफन डर्को प्लान के हवाले से आपने यकीनन सुना होगा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था इसके बारे में कि मौजूदा हुकूमत ने एक बरतानवी माहिर माइशत हैं स्टेफन डर्को, उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है कि आप हमारी मदद करें। इस वक्त पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा लाहेअमल हमें बना के दें कि हम उन मैयर्स के ऊपर अमल करें तो हमारे जो माशी मसाइल हैं हम उनसे निकल सकें। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ तजावीज़ उन्होंने पाकिस्तानी जो इस वक्त हुकूमत है उसके सामने रखी हैं, जिनमें यह भी कहा है कि आप अपनी जो इकनॉमिक्स है उसे लिबरलाइज़ करें, आप अपने अखराजात को कम करें, और आप जो सब्सिडी दे रहे हैं मुख्तलिफ मद्दात के अंदर उसको आप ख़त्म करें, टारगेटेड सब्सिडी दें। इसके अलावा बेशुमार उनकी तरफ से कुछ प्रपोज़ल सामने आए हैं। तो ये जो एफ़र्ट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर है इसके यानी इसकी खूबियों और ख़ामियों के ऊपर हम तभी बात कर पाएंगे जब पाकिस्तान ये जो स्टेफन डर्को प्लान है उसको परचेज़ कर लेता है, ले लेता है, और उसके ऊपर फिर यानी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाती है। तो वैसे ये स्टेप कैसा है आपको लगता है? ज़ाहिर है कि जो स्टेफन डर्को है उनका एक बड़ा नाम है और बरतानिया के वो यानी डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट हैं। शेख साहब, मैं जिस तरह से पहले बता रहा था, एक तो महंगाई के ऊपर मैंने बता दिया कि आप आवाम से जाके पूछें कि वो किस किस्म की महंगाई के अजाब के अंदर मुब्तला है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि उन्होंने गिनवाया है कि 2 महीने का रिलीफ दिया है, तो इसके ऊपर जो बिलावल भुट्टो का बयान है 2 महीने के रिलीफ के ऊपर, जो ये पंजाब गवर्नमेंट ने या मरियम नवाज ने दिया है, वज़ीर आला पंजाब ने, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये 2 महीने के चक्कर में हमें 12 महीने के अजाब के रिजवान अंदर साहब, वो तो ना सियासी, डालें। देखिए वो तो सियासी बयान है ना। अगर किसी का आज 50,000 बिल आया है तो अगर कोई 50,000 बिल उसका कोई पे कर देता है या वो वेव ऑफ हो जाता है तो उसको और क्या चाहिए? जितना रिलीफ हाँ, मिलता है मिल लेने दो यार। शेख साहब, इन्होंने ख्वाब ऐसा ही दिखाया था, या आप कह लें कि सब्ज बाग तो ऐसा ही दिखाया था कि आपको बिल आएगा सुबह और शाम को आपको मैसेज आएगा कि आपका पूरा बिल पंजाब गवर्नमेंट ने जमा करवा दिया है। तो यहाँ पर कोई एक बंदा बता दे कि उसको शाम में पिछले 6 महीने से, जब से ये चले, मैं बाकी 2.5 महीने की जो ऊपर पीडीएम की गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, 6 महीने की ये जो गवर्नमेंट है, 2.5 साल वाली वो जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये जो 6 महीने की गवर्नमेंट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, कब किसी को मैसेज आया शाम में कि उसका सारा का सारा बिल जमा हो गया? पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो बात कर रहे हैं, अच्छा मैं उसके ऊपर एक और चीज ऐड कर दूं, जो हुकूमतें होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो चलती हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सरमायाकारी के ऊपर, और ये 6 महीने, चले 6 महीने कंसीडर कर लेते हैं, और वैसे तो ये तकरीबन कोई 2.5 साल होने वाले हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए, शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म। तो कोई एक बता दे कि इस अरसे के दौरान कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई। ये तो हो गई इकोनॉमिक बात। अब आ जाए जो आप अगले प्लान की बात कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पर बताया जाता है कि हमारे पास ये जो हुकूमती लोग हैं कि हमारे पास बड़े बड़े अरस्तू बैठे हुए हैं, हमारे पास बड़े बड़े अफलातून बैठे हुए हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े कोई सुकरात बैठे हुए हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं।
جو کہ اکانومی کو ایسے راتوں رات بدل دیں گے اور اکانومی کو ایسے راتوں رات اس کو ٹھیک کر دیں گے، پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. تو یہ جا کے انہوں نے باہر کسی ملک کو. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا رضوان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یعنی ایک طرح سے بیلٹ سوال ہے ان کا کہ پاکستان کے اندر اکانومسٹ موجود ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ جب وہ الیکشن کیمپین کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دعوے بھی کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر باہر سے اکانومسٹ کو ہائر کرنا یا ان کی خدمات لینا، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یعنی اس طرح کی کیپیسٹی میں ہوتا تو میں اس ملک کے یعنی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی سے بھی بات کرتا. یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو ایک یعنی سوچ ہے نا لوگوں کی کہ یہ پاکستان کے اندر جب اکانومسٹ موجود ہیں تو ان سے بھی بات کی جائے، ان کی خدمات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ ایسے میں باہر سے اکانومسٹ کی خدمات کو کیوں ہائر کیا جا رہا ہے؟ جی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر اکانومسٹ موجود ہیں اور اچھے خاصے قابل ہیں اور ان کا مشورہ لینا چاہیے، بلکہ اگر ضرورت ہو کسی جگہ پر تو ان کو کام دینا چاہیے، ان سے کام لینا چاہیے. یہ ملکی ریسورس ہے، ملکی ٹیلنٹ ہے، اور جب ہم باہر سے لوگ بلاتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کو یہاں کے عام حالات کا ادراک نہیں ہوتا. جرمنی سے کوئی آئے گا یا فرانس سے کوئی آئے گا تو اس کو کیا پتا کہ ہمارے دیہات میں کیا صورتحال ہے اور عام آدمی کی کیا صورتحال. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو معنی خیز بڑی باتیں ہیں ان کے اوپر حکومت کے جو زعماء ہیں ان کی کوئی توجہ نظر نہیں آتی. کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے کوئی پولیٹیکل ایفرٹ نظر نہیں آتا. انرجی کو یہ جو ہم نے اپنے گلے میں ڈال دیا آئی پی پی کا توق، اس کو ہٹانے میں کوئی معنی خیز بات نظر نہیں آتی. جی آئی پی پیز کا توق جو ہے اس کو ہٹانے کی لیاقت صاحب آئی پی پیز کے توق کو لیاقت صاحب آئی پی پیز کا جو توق ہے اس کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر اس پہ جو کے پی کی حکومت ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. ایک پروپوزل یہ بھی فلوٹ کیا کہ ہم کچھ پیسے یعنی کلیکٹ کر کے چاروں صوبے کچھ پیسے وفاق ڈالتا ہے اور ایسے آئی پی پیز کے یونٹ جو اس وقت بند پڑے ہیں تو ان کے ساتھ چونکہ ایک طرح سے کانٹریکٹ ہے تو ان کے جو ہمارے ذمہ پیسے بنتے ہیں ان کو ہم دے کے تو ان سے جان چھڑاتے ہیں، اور پھر جو یعنی ایسے آئی پی پیز جو کہ اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں ہے ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ریوزٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں اور کم پیسوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کے پی کی حکومت ہے اس نے صاف انکار کر دیا، ان کا جی میں تو پیسے نہیں دوں گا. دیکھیے یہ بنیادی مسئلہ ہی یہ تھا، کالا باغ ڈیم کا پروجیکٹ رکا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے اور ملک کا مفاد پرائم نہیں ہے. لوگ اپنا لوکل یا اپنا ذاتی گروہی مفاد جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کالا باغ ڈیم بن جاتا. بھارت نے بہت سارے ڈیم بنائے، ہم رک گئے تربیلا کے بعد اور وہ سب کچھ ہمارے نفاق کی نظر ہو گیا. یہ نفاق جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اچھی سیاست پاکستان کی وہ سیاست ہوگی جو چاروں صوبوں کو ملا کر بالکل متحد کر دے اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے خیالات بالکل صحیح. رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں نفاق کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں بنا. آپ کو یاد ہوگا کہ وابڈا کے چیئرمین جو تھے آئی پی پی کے معاملے پر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا شمس الملک صاحب نے، اور وہ جانتے تھے بجلی کیسے بنتی ہے اور کس طرح استعمال ہوتی ہے اور کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مت کیجیے، لیکن جب کیا گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیاقت صاحب یہ تو کوئی یعنی کوئی میجورٹی والی حکومت ہو، کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ ہو جو کہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس کریٹ کر پائے اور سب کو کنونس کر پائے، کیونکہ یہ تو کنٹروورشل ایشو ہے. اب موجودہ حکومت کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. کیا جائے جس سے پوری قوم کو فائدہ ہو، جس سے ہمارے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہو، وہ کام ہونا چاہیے. بہرحال حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس مختصر وقت میں اور مشکل حالات میں وہ قابل تحسین ضرور ہیں. ان کے پازیٹیو ریزلٹس بھی آئیں گے، لیکن جو بڑے کام ہیں ان کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. اور کاش ہماری حکومت اور ہمارے صوبائی حکومتیں ملکی مفاد کو سامنے رکھیں، اپنے چھوٹے مفاد کے لیے. رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو اسٹیفن ڈرکو پلان ہے
اسٹیفن ڈرکو سے جو بات چیت ابھی تک ہوئی ہے یہ ابتدائی مراحل میں ہے، اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کسی سے مشاورت نہیں کی، یعنی اس کی جو الائز پارٹی ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی، کوئی کانکریٹ شکل میں یہ اسٹریٹجی پیپر سامنے آئے گا تو اس کے اوپر پھر وہ ان کو کنونس کر لیں گی؟ شیخ صاحب یہ بھی ایک بس کہانی انہوں نے مارکیٹ کے اندر چھوڑی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. میں جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی نون لیگ والوں کے اندر کوئی اکانومسٹ موجود نہیں ہے، حالانکہ بتاتے تو یہی ہے یہ کہ ہمارے پاس بڑے ارسطو، افلاطون اور سقراط بیٹھے ہیں اور اکانومی کے بڑے ماہرین بیٹھے ہیں. اکانومسٹ تو ہیں، جبھی تو موڈیز نے سامنے اور فچ نے جو ہے وہ ان کے حق میں جو پازیٹیو سٹیٹس پیش کیے ہیں کہ گورنمنٹ کی سم ٹھیک ہے معاشی. تو دوسرا یہ کہ اب آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 دن کے اندر 2 استعفے جو ہیں وہ اکانومی سائٹ سے آئے ہیں. ایک ڈپٹی پلاننگ کمیشنر نے ریزائن کیا ہے، اس کا ایڈیشنل چارج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے احسان اقبال صاحب کو. دوسرا یہ جو ان کے ڈاکٹر کیسر بنگالی جو کہ اکانومی کے اوپر ایڈوائزری کاؤنسل تھی، وہ ان کا ریزگنیشن سامنے آ گیا ہے. تو اب یہ جا کے برطانیہ میں لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. دیکھیں تاجروں نے یہاں پر ہڑتال کی ہے، تو تاجروں کی جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں یا جو ہڑتال ہے اس کا حل یہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے نکالیں گے یا برطانیہ کے اندر جا کے اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ تو ان کی عقل کی داد ہی دی جا سکتی ہے اس بات کے اوپر. تو اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کے اوپر، جی لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ابھی سنتے رہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی بات کرے، اور اس حوالے سے انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو متعین کر دیا ہے کہ جی ان کے ذریعے سے بات چیت ہم سے کی جائے. خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل بات چیت ہو سکتی ہے مگر وہ عمران خان جو ہے وہ سب سے پہلے جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی معافی مانگے. وہ معافی مانگتے نہیں ہیں تو پھر ادھر سے یعنی بات چیت کیسے ہو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات پر معافی دینے کا کوئی خیال بھی اگر کسی کو آتا ہے تو وہ ملک کا مجرم ہے. 9 مئی کے واقعات کھلی ملک دشمنی تھی اور وہ غداری بھی تھی. تو اتنا بڑا جرم ہے، اس کو سیاسی مفاد کے لیے اس جرم کو بالکل نظر انداز کر دینا اور معافی دے دینا، اس کا لانگ ٹرم میں بہت بڑا نقصان ہوگا. پاکستان کو یہ بہت مہنگا پڑے گا اگر ہم نے اتنے بڑے جرم کو معاف کر دیا اور سیاسی مفاد کے لیے کہ جی سیاست دانوں کو ضرورت ہے ہم آہنگی کی اور وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن ملک کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ میں نے تو اپنی عمر میں دیکھا نہیں، کسی اور ملک کے اندر سنا بھی نہیں کہ اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے اور اس طرح لوگوں کو بھڑکایا جا سکتا ہے کہ وہ افواج پاکستان کی 200 سے زیادہ مقامات پر حملہ کریں اور آگ لگائیں اور وہاں پر تخریب کاری کریں. بالکل صحیح. رضوان صاحب سر آپ کا پوائنٹ آپ نے دیکھا کہ ایئر بیس کی دیوار توڑ کے ہمارے فائٹر ایئر کرافٹ کی طرف بڑے لوگ اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ ہم نے پہلے بھی 1978 کے اندر تمام لوگ جنہوں نے بلوچستان کے اندر فوج کے خلاف کارروائیاں کی تھیں اور وہ پکڑے گئے تھے، اور وہ ان ہتھیاروں کے ساتھ پکڑے گئے تھے جو ہتھیار انہوں نے پولیس اور ایف سی اور کچھ فوجی پوسٹوں سے بھی چرائے تھے، لیکن ان سب کو معاف کر دیا گیا. کیا 78 میں معاف کرنے سے سب لوگوں کو اور یہ تاریخ بنانے سے کہ کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، جبکہ ہمارے 600-700 جوان شہید ہوئے، ہمارے 30-40 آفیسر شہید ہوئے اس کے اندر، ان سب کا خون ہم نے سیاست کی نظر کر دیا؟ صحیح. لیاقت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اوکے اچھی بات ہے آپ نے کر دیا. کیا امن ہو گیا؟ کیا وہاں دہشت گردی رک گئی؟ ٹھیک ہے لیاقت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حملے رک گئے رضوان صاحب اور تخریب کاری ختم ہو گئی؟ دیکھیے افغانستان کے اندر 16 لیاقت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. رضوان صاحب کی طرف چلتے ہیں. رضوان صاحب یہ مولانا فضل الرحمان کیا اب جو حکومت ہے اس کو پیارے ہو گئے؟ صدر سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم ان کے گھر گئے، تو پی ٹی آئی تو بہت خوش تھی کہ فضل الرحمان صاحب ان سے آ کے مل گئے ہیں، لیکن وہ ان کو سنبھال ہی نہیں پائے.
دیکھیں ابھی تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا تو ابھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے، اور جہاں تک بات ہے حکومت کے ساتھ ان کے اتحاد کی یا حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی، ابھی تو وہ اس کے اوپر ایگری نہیں کر پائے، ابھی تو وہ اس کے اوپر مانے ہی نہیں ہے، وہ قائل ہی نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں شیخ صاحب، آپ اس کو اس میں سمجھیں بارگن کے اندر کہ حکومت کیا آفر کر سکتی ہے، اور مولانا نے جو اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں حکومت کے سامنے اور پی ٹی آئی کے سامنے، اس میں کیا فرق ہے۔ اب جو گورنمنٹ کے سامنے ڈیمانڈ ان کی جانب سے رکھی گئی ہیں، شرائط رکھی گئی ہیں یا حکومت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ اس کے اوپر ووٹ چاہیے مولانا فضل الرحمان کے۔ تو مولانا صاحب جب پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ بنی تھی، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی، شرائط تھی، خواہش تھی، اور ان کو یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا، آپ کو وزارتیں ملیں گی، کے پی گورنمنٹ کے اندر شیئر بلوچستان کے۔ اب بلوچستان کے اندر ان کا اچھا خاصا ان کے پاس مینڈیٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور وہاں پر انہوں نے مل ملا کے دونوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنا لی، تو مولانا بڑے ناراض ہیں۔ تو یہ کیا ان کو دے سکتے ہیں، اس وجہ سے مولانا گورنمنٹ کے ساتھ بڑی مشکل جائیں گے، جبکہ پی ٹی آئی سے انہوں نے 2 سینیٹر پی ٹی آئی کے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، پی ٹی آئی کیا ان کو آفر کر سکتی ہے؟ جی 2 سینیٹر کی جو ہے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، شرط رکھی ہے پی ٹی آئی کے سامنے، کیونکہ کے پی کے اندر ابھی سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، تو وہاں سے اگر ان کو سینٹ کے 2 سینٹ کے امیدوار یا 2 سینیٹر جمعیت علماء اسلام کو مل جاتے ہیں، نہیں وہ تو پی ٹی آئی نے تو اس کا انکار کر دیا۔ وہ جو زین قریشی نے اس کا ریفرنس دیا تھا کہ جی مولانا صاحب ہم سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، تو بعد میں پی ٹی آئی کی طرف سے ڈینائل آ گیا کہ جی ایسی ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ دیکھیں وہ تو ڈائیلاگ ابھی چل رہا ہے، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، بارگن کے کانٹیکسٹ میں، لین دین کے، گیو اینڈ ٹیک کے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے؟ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جانا جو ہے وہ اس لیے بھی ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس گورنمنٹ کو مانتے نہیں، وہ اس پارلیمنٹ کو مانتے نہیں، وہ اس گورنمنٹ کو اور جو الیکشن ہوئے ہیں وہ اس کو فراڈ مانتے ہیں، وہ اس کو جعلی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی رضوان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جب بنگلہ دیش کے حالات خراب ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کی تھی کہ پاکستان کے پاس ایک طرح سے امکان پیدا ہوا ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کریں، اور ابھی جو پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس بلایا، اس اجلاس کے اندر پاکستان کے سابقہ سفارتکار تھے، سیکریٹریز تھے اور ہائی کمشنرز تھے، جن کے ساتھ بات چیت کی گئی، اور پھر ایک اسٹریٹجی پیپر بنایا گیا۔ سب نے مشاورت دی، مشورے دیے کہ کس طرح سے ہم بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو اچھے انداز سے استوار کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو اسٹریٹجی پیپر ہے وہ وزیر اعظم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مزید کام ہوگا، کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ لیکن جو چیزیں اخبارات کے اندر آئیں وہ یہی تھی کہ وہاں پہ کچھ ایسے سفارتکاروں کو متعین کیا جائے جن کو بنگالی زبان آتی ہو، جن کو اپنا کام آتا ہو، اور پاکستان جو برابری کی بنیاد پر بنگلہ دیش کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اوورآل یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، ایک امکان پیدا ہوا ہے، ایک اپرچونٹی کی جو ونڈو ہے وہ کھلی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے۔ آپ اسے کس طرح سے ویو کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو انقلاب آیا ہے، جو صورتحال بنی ہے، وہ بنیادی طور پر عام بنگالی کی یہ فیلنگ تھی، یہ اس کو احساس بہت اس کے طاقتور ہو گیا تھا کہ جو حکومت ہے وہ بھارت نواز حکومت ہے اور بھارت نے بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے تمام وہ سمبل، وہ نشان توڑ دیے جو بھارت کی سپریارٹی کو ظاہر کرتے تھے، وہ بت توڑ دیے تمام، اور مجیب چونکہ بھارت کا گماشتہ تھا اس لیے مجید کے بھی تمام بت توڑ دیے گئے۔ اب وہاں پر ایک فیلنگ ہے پاکستان کے لیے، اور وہ پازیٹیو فیلنگ ہے، وہاں یہ احساس ہے کہ ہم نے 71 میں اپنے ملک کو کے خلاف کام کیا اور دشمن کی مدد سے ہم نے ایک قسم کی آزادی حاصل کر لی۔ وہ علیحدگی جو ہوئی اس میں تو بھارت کا بہت بڑا رول تھا، ان کی فوج کی 3 کوریں ہماری ایک کمزور سی ڈویژن کے مقابلے پہ آئیں اور بہت بڑی سپیریارٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لیکن اس سپیریارٹی کے ساتھ وہ پھر بھی نہ جیت سکتے
اگر عام بنگالی ان کا اعلی کار نہ بنتا. بہت سارے بنگالی جو تھے انہوں نے اس وقت وہ حقیقی آزادی والا کانسیپٹ جو تھا وہ چل رہا تھا، جو ہمارے ہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بغاوت پہ اکسانے کے لیے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ان کے ساتھ صحیح. تعلقات کو بڑھایا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ نمودار ہو، بعد میں اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کانفیڈریشن بنے کیا بات یا ہے. ایک الائنس بنے، بالکل صحیح. کمپریہنسو الائنس بن بالکل جائے، صحیح. جس میں رضوان صاحب تمام آپ کی طرف معاملات آتے وہ ہیں. آئیں اور رضوان ایک صاحب دوسرے کے ساتھ ہم انڈیا کوآپریٹ کس کریں طرح اور سے برداشت کرے معاشی گا ترقی کے. پاکستان اور بنگلہ ہمارے دیش ہاں کے بھی بیچ میں بہت ابھی جو نزدیکیاں آنے مواقع والی ہیں، ہیں اور یا دونوں بنگال ملک کے ایک اندر دوسرے کے بھی قریب آنا جو چاہتے ہیں؟ بنگلہ دیش ہے اس کے اندر بھی بہت مواقع ہیں. اگر دونوں مل کے آگے چلیں تو رضوان بہت صاحب اچھی آپ کیا ترقی مجھے ہو. سن پا رہے ہیں؟ جی جی جی. جی میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے نزدیک نہ آنے دے اور اپنا اثر و رسوخ جس طرح سے ان کا وہاں پہلے سے موجود تھا اس کو مینٹین رکھے یا اسے پھر سے جو ہے وہ زندہ کرنے کی کوشش کرے. جی شیخ صاحب، اس میں پاکستان کو بڑی اگریسو قسم کی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، اور میں 2-3 باتیں اس کے اوپر کہہ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایس سمٹ ہونے جا رہا ہے کوئی ہفتے 10 دن بعد، اس میں دیکھیں یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی اصل میں کہ اس کو ناکام بنانے کے لیے کی گئی، اور اس کے جو تانے بانے ہیں وہ گورنمنٹ کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کے تانے بانے بیرونی ممالک کے ساتھ، وہ بیرونی ممالک جو ہے وہ آخرکار انڈیا ہے، وہ انڈیا یا پیچھے اسرائیل ہے، ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو اب بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کو بڑے اگریسو طریقے سے ڈپلومیسی اپنانی چاہیے. اگریسو سے مراد یہ کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ پچھلے 50 سال سے یا 55 سال سے بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ جو ایک کالونی انڈیا نے اس کو بنا لیا تھا، انہوں نے جو ان کی پبلک ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے اس کے جتنے سمبل تھے جو انہوں نے اپنی کالونی بنایا ہوا تھا انڈیا نے، ان کو جا کے توڑا اور اس کے اوپر اپنا ری ایکشن دیا. اور ابھی آپ دیکھیں وہاں پر جو پانی چھوڑا گیا ہے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر اور زیادہ غصہ ہے، ان کے اندر اور زیادہ وہ اور اس کے اوپر آگ بگولا ہے. تو یہ بڑا زبردست موقع ہے، بڑا نادر موقع ہے کہ آپ کے پاس ایس بھی ہونے جا رہی ہے، ادھر سے انڈیا اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ادھر بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو بڑھا دیتا ہے اور وہاں پر حملے شروع کروا دیتا ہے، وہاں پر یہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں. اور ادھر سے بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے تعلقات بڑھانے ہیں، اور ایس سمٹ کو بڑے زبردست طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اب آگے ہونے جا رہی ہے. تو اس سے انڈیا کو بھی پیغام دیا جا سکتا ہے بڑا کرارا قسم کا. صحیح. تھینک یو ویری مچ رضوان اشرف صاحب. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر ٹاڈ لیاقت طور صاحب. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ایک وقفہ، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے پاس میچ فٹنس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہ شکست جو ہے نا وہ ہمارے کھاتے میں. اچھا صحیح. جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس میں تو یہ کہا گیا کہ جی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی، ایک اسپنر کم کھلایا، پھر یہ بھی کہا کہ جی وکٹ کے متعلق جس طرح سے سوچ رہے تھے وکٹ نے اس طرح سے بیہیو نہیں کیا. اظہر محمود کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا. تو یعنی کیا لگتا ہے، اور پھر شان مسعود کی جو کپتانی تھی اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھے کہ اسے اس وقت اننگ کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے تھا جب اس نے اننگ کو ڈکلیئر کیا. نہیں دیکھیں رمضان بھائی، بات درست ہے یہ کہ جو پہلا ٹیسٹ میں ہارے ہیں نا، دیکھیں وہ اسپنر ٹھیک ہے، آپ نے پہلی ٹیم اناؤنس کر دی، آپ نے ایک مائنڈ بنا لیا ویری گڈ ہونا چاہیے، آپ نے کہا جی ہم 4 پیسر جا رہے ہیں. جو ایک آسٹریلین مائنڈ سیٹ تھا نا جیسن گلیسپی کا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس اپروچ سے جائیں گے، ہم 4 فاسٹ بولر پہ انحصار کریں گے، ہم اپوزیشن پہ تھوڑا پریشر ڈالیں گے، ہم وہ میچ جیت جائیں گے. دیکھیں پچ از ویری گڈ، پچ بہت اچھا تھا. دیکھیں اس پچ کے اوپر اسپنروں نے بھی 9 اسپنروں نے بنگلہ دیش نے آؤٹ کیے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں فاسٹ بولر نے بھی آؤٹ کیے ہیں، وہاں پہ 191 بھی ہوا ہے، 172 ہماری طرف سے ہوا ہے، 100 بھی ہوئے ہیں، 50 بھی. اس کا مطلب ہے 5 دن تک وہ وکٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی، انہیں اچھا کرکٹ دیا. ہم سے اچھا کون کھیلا؟ بنگلہ دیش. ہم سے اچھی بولنگ کس نے کی؟ بنگلہ دیش نے. ہم سے اچھی مڈل آرڈر میں آگے کس نے پارٹنرشپ لگائی، کس نے ٹائم کل کیا، جس نے ہمارے بولروں کو دکھایا، وہ ہے بنگلہ دیش. ہم نے بڑی پور کریٹ کھیلی، ہمارے بیٹسمینوں کو اپنی رول کا ہی نہیں پتا کہ ہم کس ٹیسٹ کو ہم ٹیسٹ کی طرح کھیلیں گے تو پھر ہی ہم جا سکیں گے. میں دیکھیں اور جو آپ نے کہا جی یہ
सिलेक्शन देखें बाद हमारे 15-16 लड़कों में तो 11 ही खेलने होते हैं। आपने जब टीम अनाउंस कर दिया इसमें तो कोई सुबह नहीं है। हमारे बैट्समैनों में बड़ी जिम्मेदारी थी, हमारे फास्ट बॉलर पे जिम्मेदारी थी कि इनको आउट करते, हमें 20 आउट करने पड़ेंगे हर, चाहे जो सी दुनिया की मर्जी क्रिकेट खेलने चलते। अच्छा, ये शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को जो ड्रॉप किया गया है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, तो क्या इनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी या कुछ और इश्यूज हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जी शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में झगड़ा हुआ है। नहीं, मैं ये झगड़े की तो देखिए मेरे ना तक मुझे पता है, ये मीडिया ही ज्यादातर अच्छी तरह बता सकता, मैं इन चीजों को भी नहीं मानता। चले झगड़ा होगा भी ना तो मगर इनसाइड द ग्राउंड आपकी परफॉर्मेंस तो हमें दिखानी चाहिए ना, उस समय झगड़ा अंदर तो नहीं चल रहा ना। मसला ये है कि हमारे बॉलर जो शाहीन शाह अफरीदी हमारे जो थे वो अजहर महमूद साहब आगे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शाहीन जो है वो रिदम में नहीं था, उसकी वो जरा फॉर्म में नहीं था। और भाई ये फॉर्म रिदम लाना आपका काम है, और आप जब अब बाहर लंदन बैठे होंगे तो आपकी टीम का पता ही नहीं कौन प्लेयर किधर है, कोई प्लेयर किधर है, कौन कैंप लगा रहा है, कोई किसी ने कैंप लगाया क्या? आपने 3 दिनों में आपने उसकी फिटनेस भी शो कर लिया, आपने उसका रिदम भी चेक कर लिया। तो भाई अगर वो नहीं था तो आपने उसको टेस्ट में क्यों नहीं खिलाया? फिर आप दिलेर फैसले करने थे, फिर आप उसको बाहर बैठाते, उसे को भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस, ये तुम्हारा रिदम नहीं आ रहा, हम ये नहीं ले सकते। देखो ये हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को पहले आगे रखना है, हमने इन प्लेयरों को फिटनेस का मेयार का हर चीज हमने बनानी है, मगर ये चीजें में इनको बाहर निकालना देखिए ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये क्या आप इसे किस तरह से देखते हैं? आप एक फास्ट बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है, ये शाहीन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह इनकी 20-22 साल उम्र है और इतनी यानी कम उम्री में ये अनफिट हो रहे हैं और टेस्ट मैचेस यानी पूरी सीरीज मैंने नहीं देखा कि पूरी टेस्ट मैचों की सीरीज इन दोनों ने खेली हो। एक टेस्ट मैच खेलते हैं अगले से बाहर हो जाते हैं, अगर बाहर नहीं भी होते तो दूसरे टेस्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरा हुआ होता है। देखिए रमजानी बात दरअसल ये है कि आपने देख लिया ना, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। आप देखिए इसके अंदर आपने जब आपने T20 पे निसार रखा है, अब पाकिस्तान जिस टूर पे जाता है, जो टूर्नामेंट होते हैं वो T20 आपका पूरा बॉडी जो है वो 4 ओवर की बॉडी रह गई है कि हमने 4 ओवर करने हैं, इसके बाद हमने करने नहीं। टेस्ट में आपको कम से कम 22 से 25 ओवर एक दिन के करने पड़ते हैं, वो आपकी बॉडी जो है वो लाउ ही नहीं कर रही 18-19 ओवर करने की। आप 4 ओवर के बाद आपकी बॉडी जो है शेल हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो मसल है वो आपने जिम तक तो बनाए हुए, मगर बॉलिंग आर्म जो है ना वो उसमें नहीं आया, डेवलप हुआ। मगर ये है कि हमारे बॉलरों को, हमारे जो जितने भी बड़े दोनों स्टार क्रिकेट बॉलर थे, नो डाउट इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं तो अंडर-16 से इनको देखता हुआ आ रहा हूँ, ये बड़े अच्छे दोनों यंगस्टर है, ये इन्होंने काफी परफॉर्म किया है। ये नहीं है कि ये फिनिश हो गए, नहीं। देखिए बैड फॉर्म होती है, ठीक है, मगर अब इनको बैड फॉर्म से निकालने का किसका काम है? वो कोचिंग का काम है। वो इनको कैसे उनको प्लान देना, उनकी हमने एक्सरसाइज कैसे करानी, इनकी डाइट क्या है, इनमें हमें 8-8 दोनों ओवर करवाने पड़ेंगे, फिर इनसे हम रिजल्ट ले सकेंगे। सही। अच्छा, ये बाबर आजम की फॉर्म को क्या हो गया? उससे पहले जब वो कप्तान थे और उनसे टेस्ट मैचों के अंदर रन्स नहीं बनते थे तो सब लोग यही कहते थे कि जी वो कप्तान है तो उसका प्रेशर लेते हैं। अब वो कप्तान भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज हो रही है और उनसे रन नहीं हो रहे। देखें रमजान भाई, ये बहुत लंबा फिक्री है, क्योंकि बाबर आजम एक बार पाकिस्तान का बैट्समैन था जो तमाम 3-4 सालों से वो कंसिस्टेंटली रन टेस्ट में, वनडे में, T20 में रन बनाता हुआ आ रहा था। हमने हमारे पास देखें ये बाबर और रिजवान के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन था मिडिल ऑर्डर में जो हमारी बैटिंग को सहारा देता? ये 2 ही थे। मसला ये है कि ठीक है बैट पैच जरूर आता है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बाबर को एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी परफॉर्मेंस है वो, अगर उसकी 8-10 इनिंग अच्छी नहीं गई वो भी वरी होगा, हम भी वरी हैं, मगर हमें चाहिए उसको कैसे उसको फॉर्म में वापस लेके आना है। ये कोचिज का हजरात का काम है, क्या प्लान लाएंगे, क्या उसको देखा जाए, ये चीज हमारे लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि आप देखें आगे इंग्लैंड सीरीज आने वाली है, फिर आपने 60 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो बाबर का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। और उसको जैसे भी हो सके देखें, हमारा जो चैंपियन कप होने जा रहा है उसमें आप जाके बैक टू बैक 100 करें और फॉर्म में वापस आए, इंग्लैंड की सीरीज के लिए तैयार हो। सही। अच्छा, आपने शुरू में तारीफ की थी हमजा और खुर्रम शहजाद की बॉलिंग की। अब आप देखिए कि जब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नहीं है तो दोनों ने चूँकि निस्बतन इनएक्सपीरियंस हैं ख़ासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, अगरचे डोमेस्टिक के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो एक तरह से इन्होंने संभाला है और कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जब वो फिट हो जाएंगे वो टीम के अंदर वापस आ जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात,
دوسری وہ یہ ہے کہ میں میچ دیکھ رہا تھا تو جو بنگلہ دیش کے جو کومنٹیٹر ہیں اطہر علی خان، انہوں نے کہا کہ جی حمزہ نے 450 آؤٹ کیے ہوئے ہیں ڈومیسٹک کے اندر، اور ابھی وہ دوسرا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو سارا اس کو نچوڑ لیا ڈومیسٹک کے اندر، تو اتنا لیٹ اس کو ڈیبیو کیوں کروایا؟ دیکھیں رمضان بھائی، وہ اطہر یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو چیزیں ہمیں کافی دیر سے پتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈومیسٹک کے پلیئروں کو عزت نہیں دی، ہم نے جو پرفارمر تھے ہم نے ان کو کھلایا نہیں ہے رائٹ ٹائم پہ ہم نے ان کو کھلانا چاہیے تھا۔ انگلینڈ کیا کرتا ہے، جب بھی انگلینڈ میں کوئی سیریز جا رہی ٹیم ہوتی ہے تو ان کے کاؤنٹی سیزن ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر کاؤنٹی میں کوئی پلیئر یا 5 آؤٹ کر رہا ہے یا 100 پہ 100 کر رہا ہے نا، وہ اس کو اٹھاتے ہیں، وہ اس ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم میں لے آتے ہیں، اس کی فارم کو یوز کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہم نے نہ، اس لیے تو ہمارا بینچ نہیں بن سکا، ہمیں شہنشاہ فریدی، نسیم شاہ کے اوپر بول ڈال دیا، بابر اعظم اور رضوان کے علاوہ ہم نے کسی کو موقع نہیں دیا۔ صحیح، اچھا یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیا وجہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم نے بڑوں کے ساتھ بھی تو ہارے نا، اگر ہم ینگسٹروں کو، ہم نے جو پرفارمر ہے اگر ان کو موقع نہیں دیں گے تو وہ اطہر تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے 450 وکٹ لے کے ہم نے وہ نچوڑ دیا، تو اب وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں آپ۔ کل کا ٹیسٹ میچ جو کل کا دن ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ان کی اوپننگ پارٹنرشپ بہت اچھی چلی گئی ہے، پاکستانی بولر جو ہیں وہ آ کے کیا کریں؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انیشیلی کوئی یعنی اپرچونٹی کریٹ بھی ہوتی ہے تو سلپ کے اندر جو ہے وہ کیچ گرا دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بولرز آ کے کل کیا کریں کیونکہ سکور پیچھے بہت کم رہ گیا ہے۔ دیکھیں رمضان صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو 7 اوور میں 42 رن کیے ہیں نا، وہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر خرم ایک ہی لائن میں اوور راؤنڈ دا وکٹ آگے بول کر رہا ہے، اندر لے کے آ رہا ہے، اب ان کو پتا چل جائے چوتھی اننگ میں وہ ایک ہی لائن پہ بول کر رہا ہے، تو انہوں نے دیکھیں آپ کو مڈ وکٹ اور لیگ سائڈ پہ کتنا کھیلا، ہم نے نہ فیڈ پیس نہیں مار رکھی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ صبح دیکھیں ہم بارش ہے 12 بجے تک، اب آپ کو بارش ہی بچا سکتی ہے، ادروائز دیکھیں وہ تو آلریڈی ایک میچ جیت چکے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ جیتنے کی طرف جائیں گے، چاہے ان کو 25 اوور ملے، چاہے 20 اوور ملے یا 35 اوور ملے، وہ تو اسٹرائک کریں گے۔ اگر وہ یہ جیت جاتے ہیں تو بہت اچھی کرکٹ کھیلیں گے، اگر پاکستان اگر بچا سکتا ہے تو یہی ان کی پاکستان کی جیت ہوگی۔ بہرحال میں فل کریڈٹ دیتا ہوں بنگلہ دیشی ینگ پیسر کو، ان کے ینگ ٹیلنٹ کو، انہوں نے عمدہ کرکٹ کھیلی پاکستان میں آ کے، تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ ہمیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کے ینگسٹر نے کیا لائن پہ بولنگ کیا، کیا ان کے بیٹسمین اور مڈل آرڈر میں آ کے کیا بیٹنگ کی ہے، یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی اور ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اپنے ینگسٹروں کو بتانا پڑے گا، یہ ہے کرکٹ۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ عامر نذیر صاحب فار جوائننگ اس۔ اور جو کل کا دن ہے وہ بہت اہم، لیکن کل کے حوالے سے بھی پیش گوئی کی گئی کل بارش ہو سکتی ہے اور کل دوپہر تک بارش ہوگی۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز تھی، پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے، اگر کل کا میچ ڈرا ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود بنگلہ دیش جو ہے یہ سیریز جیت جائے گا، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف نہ صرف ٹیسٹ میچ جیتا بلکہ ٹیسٹ سیریز بھی جیت گیا، جو کہ پاکستان کے کرکٹ کے کرتاؤں دھرتاؤں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔